مصیبت آیا تو ہر ایک کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ مصیبت بھیج کے بندے کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے. سبحان اللہ. اچھا ہو سکتا ہے میرے بھائیو، اب یہ آخری بات، کہ شاید ہم روزانہ اللہ سے مصیبت کی دعا کرتے ہوں. کون بندہ روزانہ اللہ سے مصیبت کی دعا کرتا ہے کوئی بھائی یہاں پہ؟ کوئی بھائی ہے؟ لیکن اگر میں آپ کو ثابت کر دوں ہم روزانہ شاید اللہ سے مصیبت کی دعا کرتے ہیں. اچھا کتنے بھائی ہیں جو جنت کی دعا کرتے ہیں؟ جنت کی دعا تو کرتے ہیں نا الحمدللہ. اچھا جب ہم جنت کی دعا کرتے ہیں، اعمال ہیں ہمارے جنت والے؟ آپ کو لگتا ہے ہمارے اعمال ہیں جنت والے؟ عمر بن خطاب، میرے بعد کو نبی ہوتا عمر ہوتا، دنیا سے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا برابر برابر کا حساب ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. برابر برابر کا کوئی حساب ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میری فیوریٹ حدیث ہے عمر بن خطاب کے بارے میں، ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. یار حد نہیں ہے ویسے کسی شخص کی، شیطان کی دھڑکی لگ جاتی ہے عمر بن خطاب کو دیکھ کے. ایسا روب ہے، سڑک بدل دیتا ہے، رستہ بدل دیتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ برابر برابر کا حساب ہو جائے تو اللہ کرے خیر ہو جائے، بچ جائیں گے. اور مرتے وقت اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبداللہ کو، میرا سر مٹی میں ڈال دو شاید اللہ کو میرے پہ ترس آ جائے. یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کے بعد نبی نے بشارت دی تھی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ اور مجھے جنت مل جائے گی، لگتا تو نہیں ہے لیکن مانگتے تو ہیں. اور اللہ نے وعدہ کیا میں دعا قبول کرتا ہوں، میں دعا رد نہیں کرتا. اب اللہ نے دعا تو پوری کرنی ہے. جنت والے اعمال کوئی نہیں ہے، شاید آپ نچلے لیول کے قابل بھی نہیں ہو. اللہ مصیبت بھیجتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت بھیجتا ہے. آپ صبر کر جاتے ہو، آپ کا درجہ بلند کر دیتا ہے. کامیاب ہو گیا بھائی، پھر مصیبت بھیجتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، درجہ پھر بلند ہو گیا. مصیبت در مصیبت آتے ہیں یہاں تک کہ آپ فردوس کے قابل ہو جاتے ہیں. حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لوگ صبر در صبر کرتے چلے جاتے ہیں وہ دنیا میں اس طرح گھومتے پھرتے ہیں کہ ان کے ذمے ایک درجہ بھی گناہ نہیں رہ جاتا، بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں.